آج 15 شعبان جمعے کا مبارک دن ایک ساتھ ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ آج جس گھر میں غوث پاک کا یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جائے گا۔ یقین نہیں آتا تو بے شک ابھی اسی وقت آزما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 شعبان دوستو بھائیو بہنوں اور جمعے کا مبارک دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام پریشانیوں کو، تمام مشکلات کو، تمام پریشانیوں کو دور کر کے اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے آپ کا مقصد اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بصارتیں یعنی کہ بشارتیں دی گئی ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی شامل فرمائے ہیں کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ میں رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی فوراً مل جاتی ہے۔ اسی طرح اگر آج آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ فضل و کرم سے اللہ کے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایک ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی بھی دور ہو جائے گی، ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس وظیفے کے کمالات دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ آج دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ جس ترتیب سے یہ عمل بتاؤں گا غوث پاک کا بتایا ہوا یہ سچا عمل ہے، آپ نے بالکل اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ اپنی آنے والی نسلوں کو اگر بٹھا کر کھلانا چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ کروڑوں روپے کی برسات فوراً ہو جائے، ہر طرف سے پیسہ ہی پیسہ ہو جائے، آنا شروع ہو جائے، آپ گنتے گنتے تھک جاؤ لیکن پیسہ ختم نہ ہو، تو اس کے لیے آج 15 شعبان دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں جمعے والے دن یہ وظیفہ پڑھنا پڑے گا، کیونکہ پیسہ ہر انسان کی ضرورت ہے۔ پیسہ نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں۔ بندہ ہر وقت پریشانیوں میں رہتا ہے کہ اخراجات کیسے اور کہاں سے پورا کرے گا۔ آج یہ ایک ایسا وظیفہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا بتلایا ہوا لازمی پڑھیے گا۔ بے حد چھوٹا اور آسان سا وظیفہ ہے۔ اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ معجزہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، بس ہمیں ہی ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، ہر مشکل ختم ہو جائے گی۔ دوستو جب تک آزماؤ گے نہیں فائدہ نہیں ہوگا، میری باتوں کا کوئی یقین نہیں کرے گا، اور وہ بندہ ہی فائدے میں رہے گا جو ویڈیو کو دیکھ کر غوث پاک کا یہ وظیفہ آج 15 شعبان اس عظیم جمعے کے دن پڑھ لے گا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر 15 شعبان کے دن جمعہ آ جائے تو اس کی فضیلت 1000 گنا بڑھ جاتی ہے، اور جب کوئی بندہ اس وظیفے کو 15 شعبان جمعے والے دن جو کہ برسوں بعد ایسا موقع ملتا ہے پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی زندگی کو پیسوں سے دولت سے بھر کر رکھ دیتے ہیں۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اس چھوٹے سے عمل کو پڑھتے ہی اللہ کا شکر ادا کر جاتا ہے کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا تھا۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھیے گا، اللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی انشاءاللہ، آپ کی جیب خالی نہیں رہے گی، آپ کے کاروبار میں برکتیں ختم نہیں ہوں گی۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو پیر ابراہیم شاہ کو سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہتا ہوں اور کرتا رہوں گا اللہ پاک نے چاہا تو۔ اب عمل کیا ہے دوستو بھائیو بہنوں، آج ماہ شعبان کی 15 تاریخ عظیم جمعے کا دن آ چکا ہے۔ پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھ کے اس عمل کو شروع کر دینا ہے۔ دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں میں نے خود 15 شعبان کے اس جمعۃ المبارک کے دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا،
کہ کب یہ جمعے کا دن آئے اور میں رب کریم سے اپنی حاجت کو پورا کرواؤں، کب یہ جمعے کا دن آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنواؤں۔ دوستو، یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، اتنا مجرب ہے کہ آج ہی اس عمل کو پڑھتے ساتھ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہے گا۔ اسی لیے اس وظیفے کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اسی لیے ماہ شعبان کے اس عظیم 15 تاریخ کے اس جمعے کی اس وظیفے کا ہر کوئی بڑی شدت سے، جسے اس عمل کے بارے میں پتہ ہے، وہ انتظار کرتا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ انسان کی تقدیر اور نصیب کے فیصلے کر دیتا ہے۔ آج 15 شعبان کی وہ قبولیت کی گھڑی آ گئی ہے جس کا پورا سال شدت سے انتظار کیا تھا، اور آج خوش قسمت ہے وہ بندہ جسے ماہ شعبان کے اس عظیم جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوگی۔ اللہ کی لاڈلی تسبیح صرف بتائی ہوئی ترتیب سے، غوث پاک کا بتایا ہوا یہ عمل انشاءاللہ پڑھ کے اللہ کو راضی کر لو۔ آج ایک ایسا خاص وظیفہ، ایک ایسا مستند وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ جب کوئی بندہ ماہ شعبان کے ان عظیم گھڑیوں میں اس خاص جمعے کو یہ وظیفہ بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھتا ہے تو اللہ اس پر بہت زیادہ رحم فرماتا ہے۔ شعبان کے اس عظیم جمعے کے دن 15 شعبان کو چلتے پھرتے یہ وظیفہ بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لینا۔ دوستو، جمعے کے دن تو بہت سارے آئیں گے، لیکن شعبان کا یہ عظیم جمعہ صرف اور صرف سال میں ایک بار آتا ہے، بلکہ یہ تو ساتھیوں بھائیو بہنوں نصیبوں سے، یہ صدیوں میں برسوں میں اگر آ گیا تو آگے دیکھیں 15 شعبان تو آتی ہی ہے، لیکن 15 شعبان کو ضروری نہیں کہ جمعے کا دن آئے، اور اللہ کے بڑے بڑے ولی اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ 15 شعبان کو جمعے کا دن آئے اور جو بندہ اس وظیفے کو نہ پڑھے اس کی قسمت پر رونے کا دل کرتا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ، یہ عمل 15 شعبان پہ جمعہ پڑ جائے اور جب کوئی بندہ اس موقع پر چوکا مار دیتا ہے، یعنی کہ اس عمل سے فائدہ اٹھا کر اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے، برسوں بعد یہ موقع ملتا ہے، اس موقع کو ضائع نہ کرنا۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ پڑھتے ہی دنیا جہاں کے خزانے پڑھنے والے پر بنا موسم کی بارش کی طرح برستے ہیں۔ بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ آپ نے پڑھنے کی دیر ہے، آپ رب کعبہ کو راضی کر لیں گے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے وہ ساتھیوں بھائی بہنوں، وہ جو بھی مانگتا ہے میرا رب آج اس عظیم گھڑیوں میں بندے کی، پڑھنے والے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ آج میری بہنیں، آج میری بھائی بیٹیاں، آج میرے وہ دوست بزرگ جو ہر وقت پریشان رہتے ہیں، بڑی بڑی مصیبتوں کا دعویٰ کرتے ہیں، آج ان تمام لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ آج ماہ شعبان کے اس عظیم وقت میں یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھا جائے گا، وہ بندہ پڑھے گا جس مقصد کے لیے پڑھے گا، رب کریم اس مقصد کو 100% کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ والو، ہر کوئی جانتا ہے کہ کامیابی صرف اللہ کی طرف سے ہے، اور جو جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، جو لوگ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، بڑی بڑی سفارشیں کرواتے ہیں لیکن پھر بھی کامیابی مقدر نہیں ہوتی، جو لوگ تسبیحات، اعمال، وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، حاجات پوری نہیں ہو رہی، رزق کی تنگی ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آج شعبان کی 15 تاریخ اس عظیم جمعے کے دن آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اب درود شریف آپ کو کوئی سا بھی یاد ہو وہ آپ نے پڑھ لینا ہے، درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیجئے گا، جو بہتر لگے، جو یاد لگے وہ درود شریف پڑھتے ہی۔ دیکھیں ساتھیو بھائیو بہنوں، اس عمل کو پڑھنے میں جب بیٹھیں گے تو 2 منٹ کا وقت لگے گا، اس عمل کو پورے 2 منٹ لگتی ہے پڑھنے میں۔ اگر آج آپ پہلے بتا دوں، جو بندہ اپنی زندگی کے 2 منٹ دے سکتا ہے اس عمل کو، وہ اس ویڈیو کو لازمی دیکھ لے۔ البتہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں 1 بار 2 بار 3 بار دیکھیں، عمل بہت چھوٹا سا ہے اور آسان بھی ہے کہ بچہ بھی پڑھ لے، لیکن دیکھیں بھائیوں بہنوں، آپ کو تھوڑی سی محنت تو کرنی پڑے گی، 1-2 منٹ زندگی کے دینے پڑیں گے، کیونکہ یہ عمل اگر آپ نے آج اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھتے ہی رب کو راضی کر لیا تو پھر پورا سال یقین مانیں یہ موقع پھر آپ کو اگلے سال بھی نہیں مل سکتا، پتہ نہیں ملے نہ ملے۔ 15 شعبان تو اگلے سال آئے گی، لیکن پتہ نہیں جمعے کو آئے نہ آئے، کیونکہ 15 شعبان جب جمعے کو پڑھتی ہے تو غوث پاک کا یہ لاڈلا وظیفہ پڑھتے ہی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آپ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آج انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی چند سیکنڈوں میں معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے گا، گھر سے غربت اور غریبی کا خاتمہ ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے گا۔ میری باتوں پر کوئی یقین نہیں کرے گا، مجھے پتا ہے آپ اس عمل کو پڑھیں، اگر آپ کی حالات نہ بدلیں، آپ کی زندگی میں خوشیاں نہ آئیں، آپ کی بڑی سے بڑی بیماری، کوئی بے اولاد ہے وہ بھی پڑھ لے،
کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے وہ اس عمل کو پڑھ کے دیکھ لے، کوئی رشتوں کی میری بہنیں میرے بھائی طلبگار ہیں اس عمل کو پڑھ لیں۔ جو ایسا کوئی شخص ہو، غوث پاک فرماتے ہیں جس پر کوئی ساری دنیا کے ظلم زیادتیاں ہو رہی ہوں، جس کی جو ہے وہ پوری دنیا نے جس سے دشمنی ویڑ لے لی ہو، جس کو کوئی بندہ پسند نہ کرتا ہو، وہ اس عمل کو پڑھ لے، لوگ اس سے محبت کریں گے۔ اگر لوگ اس کی ساتھیوں بھائی بہنوں اس کو دھتکارتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، وہ بندہ اس عمل کو پڑھ لے، لوگ اسے سر پہ اٹھا لیں گے، اسے عزت دیں گے، اسے مقام دیں گے، اس پر ظلم ختم ہو جائے گا، ظالم سارے تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے۔ اگر آج ظالم شوہر مسلط ہے، ظالم ساس آپ پر مسلط ہے، تمام کے تمام ظالم رشتے جتنے بھی ہیں انشاءاللہ تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے۔ بس آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ رب کریم نے چاہا تو پوری دنیا کے خزانے اس عمل کے پڑھتے ہی آپ کے قدموں میں ہوں گے۔ آج آپ نے دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر سب سے پہلے گھر، دفتر، آفس، مسجد، مدرسہ جہاں دل کرے چند گھڑیوں کے لیے بیٹھ کر درود شریف پڑھتے ہی آج ایک بار کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیجئے گا جو آپ کو یاد ہو۔ وہ عمل دوں گا کہ 2 سال کا بچہ بھی پڑھ لے، انشاءاللہ ایسا عمل دے کر جاؤں گا کہ اسی ویڈیو کے نیچے کامنٹ سیکشن میں دعائیں دینے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں ایسا عمل بتایا کہ ہماری زندگی میں خوشیوں کے ڈھیر لگ گئے۔ دوستو بھائی بہنوں، آپ نے اس عمل میں پہلے نمبر پر یا ربنا، اس کا مطلب ہے اے ہمارے رب، اور یا ربی کا مطلب ہے اے میرے رب۔ یہ دونوں الفاظ اللہ تعالیٰ سے فریاد، دعا اور محبت کے اظہار کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یا ربنا ساتھیو بھائی بہنوں، تو ہمارا رب ہے، ہماری امیدوں کا مرکز ہے، ہمارے دلوں کا سکون ہے، ہماری دعاؤں کا جواب تو ہمیں اس وقت بھی جانتا تھا جب ہم دنیا میں نہ آئے تھے، تو ہمیں اس وقت بھی سن رہا تھا جب ہم خاموش تھے، تو ہمیں اس وقت بھی سہارا دے رہا تھا جب ہمیں لگا کہ ہم تنہا ہیں۔ تیرے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں مولا، اور تیرے ہونے سے سب کچھ ممکن ہے۔ یا ربنا ہماری فریادیں تیرے در پر، ہمارے آنسو تیری راہ میں، ہمارے دل کی دھڑکنیں تیرے ذکر میں۔ تو ہے تو ہم کچھ بھی ہو نہیں سکتے، تو نہ ہو تو سب کچھ بے معنی ہے۔ اے میرے رب، ہمیں تیرے قریب کر دے، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، ہمیں اپنا پسندیدہ بنا لے۔ اے میرے محبوب، تجھے 15 شعبان کے دن کا واسطہ، تجھے اس بابرکت جمعے کا واسطہ، ہماری خالی جھولیوں کو بھر دے، ہماری مشکلوں کو دور کر دے۔ آج آپ نے ساتھیوں بھائیو بہنوں دیکھیں کون سا وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 15 شعبان لاڈلے جمعے کو جب کوئی بندہ یا ربنا یا ربی کا خزانہ جس کے ہاتھ لگ جاتا ہے، جب کوئی بندہ یا ربنا یا ربی پڑھتے ہوئے رب کریم سے منگتا بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر مانگنا شروع کرتا ہے، تو فرماتے ہیں آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ وہ ظاہر پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج یا ربنا یا ربی کا خزانہ جس کے ہاتھ لگ جائے گا، پوری دنیا کی کامیابی میرے بھائیوں میرے بہنوں اس عمل کے پڑھتے ہی تمہارے قدموں میں ہوگی۔ عمل کے پڑھتے ہی جہاں نظر ڈالو گے وہاں پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا انشاءاللہ یہ آخری جمعہ ہوگا۔ آج تمہارے گھر میں اللہ پاک کے حکم سے، حکم مالک کائنات کا، خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ آج تمہاری یہ دکھ بھری زندگی اگر خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا، میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر آج غوث پاک کا تمہیں وہ عمل دینے لگا ہوں کہ اپنے دکھیارے بہن بھائیوں کو، پریشان جو بھی آپ کے ارد گرد لوگ ہیں، ان کو یہ عمل آپ نے لازمی بتانا ہے اور ان سے گزارش کرنی ہے کہ آج 15 شعبان جمعے کو دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ دینا، کیونکہ یہ موقع برسوں بعد ملتا ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ اس موقع کو اگر آپ نے گوا دیا تو پورے سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا۔ پورے سال کی اگر غربت اور غریبی کو جھیلنا چاہتے ہو، پیدائشی اگر سالوں سال سے آنکھ کھلتے ہی غربت اور غریبی دیکھی ہے، یا کئی سالوں سے ہر سال گزرتے سال ساتھیوں بھائیو بہنوں پریشانیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں، کبھی خوشی دیکھی ہی نہیں، تو اب 2025 ساتھیوں بھائیو بہنوں اگر چاہتے ہو کہ یہ سال بھی اور آئندہ پوری زندگی بھی خوشیوں میں، دولت میں جھومتے ہوئے زندگی بسر ہو جائے، تو ساتھیوں بھائیو بہنوں آج کے دن کو ضائع نہ کرنا۔ آج آپ نے درود شریف پڑھ کے اپنی تمام حاجتوں مرادوں کی نیت کرتے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یا ربنا یا ربی کو ملا کر پڑھنا ہے۔
یا ربنا یا ربی دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسے کہ یا ربنا یا ربی دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی دونوں کو ملا کر پڑھا دو بار ہو گیا۔ توجہ، دھیان سے، خلوص نیت سے اور اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ عمل کو پڑھتے وقت دل میں وسوسے نہ رکھیے گا، کیونکہ جتنا زیادہ یقین کامل ہوگا، جتنا زیادہ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں گے، انشاءاللہ کامیابی کے چانس اتنے ہی بڑھ جائیں گے۔ تو پہلا وظیفہ آپ نے پورے 100 بار پڑھ لینا ہے۔ یا ربنا یا ربی کا یہ خزانہ آپ نے 100 بار ملا کر پڑھنا ہے۔ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک کاؤنٹ ہوگا۔ جب 100 بار یہ معجزاتی وظیفہ بھی پڑھ لیں پہلے نمبر پر، تو آپ نے سیکنڈ نمبر پر اب جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ لوگ ساتھیوں، بھائی بہنوں، اس وظیفے کو پڑھتے ہی پوری دنیا کے خوش نصیب ترین انسانوں میں آپ کا شمار ہو جائے گا۔ اب آپ نے فوری طور پر یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کو پڑھنا ہے۔ یہ رب کے 3 نام ہیں۔ ان تینوں ناموں کی فضیلت اور برکت بے پناہ ہے۔ ان ناموں کو پڑھنے سے گھر کے حالات بدل جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، نسلیں آباد ہو جاتی ہیں جو کئی نسلوں سے غربت، تنگ دستی، پریشانیوں کا شکار ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ آنکھ کھلتے ہی پریشانیاں دیکھی ہیں اور ساری زندگی پریشانیاں دیکھی ہیں اور آج تک پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، رکاوٹوں میں، بندشوں میں مبتلا ہیں۔ تو آج یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ رب کریم کے 3 صفاتی ناموں کا خاص مجموعہ ہے۔ اللہ والو، یا رحمانو سے رب کی ذات آپ کے گھر کے کونے کونے سے ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ فرماتی ہے، اور یا رحیمو سے آپ کی ہر کسی بھی طرح کی مسائل، پریشانیاں ہیں، آپ پر نحوستیں ہیں، آپ پر مایوسیاں ہیں، آپ ہر طرف سے ناکامی اور تباہی کے بادل آپ پر منڈلا رہے ہیں۔ ان تینوں ناموں کو پڑھنے کی دیر ہے دوستو۔ اب یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کو پڑھنا کس طریقے سے ہے؟ آج 15 شعبان کے اس عظیم جمعے کے اندر یہ غوث پاک کا ڈاڈلا وظیفہ، یہ غربت اور غریبی کا خاتمہ کرنے والا مجرب ترین وظیفہ، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجیے گا دوستو۔ ان تینوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسے کہ یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو، ان تینوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو ان تینوں ناموں کو ملا کر پڑھا 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو ان تینوں ناموں کو ملا کر پڑھا 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے دوستو، بھائیو بہنوں، صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائم 33 ٹائم پڑھنا ہے۔ اب 33 بار پڑھنے کا مقصد یہ تو نہیں کہ آپ فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لیں، کہ جب جب آپ کی زبان سے یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے دوستو، جب انسان کسی پریشانی، بیماری یا کسی بھی مسائل میں پھنسا ہوتا ہے، آپ کا لہجہ بدل جاتا ہے، آپ کو مانگنے کا طریقہ خود آ جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں۔ آج کملی والے آقا کے مہینے میں یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو پڑھتے دوران جس کا جو دل کرتا ہے مانگ لو۔ اور دوستو، یہ مانگنے کا وقت ہے، اور مانگتے وقت یہ نہ سوچنا کہ یہ حاجت تو ناممکن ہے، یہ کام تو ہو نہیں سکتا۔ اللہ والو، اس دنیا میں موجود ایک پتا بھی رب کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ اسی لیے آج رب کریم سے جو بھی مانگ سکتے ہیں مانگ لیجئے گا۔ آج ہر شے خود چل کر 100% گارنٹی سے مل کر رہے گی۔ یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے۔ یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو پڑھتے ساتھ فوری طور پر تیسرے نمبر پر آپ نے کیا پڑھنا ہے دوستو، بھائیو بہنوں، 33 بار جیسے ہی ملا کر یہ وظیفہ پڑھ لیں تو ساتھیو، بھائیو بہنوں، آپ نے ایک قرآنی آیت کا وظیفہ، اس آیت کو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے پہلے بھی میں نے بہت سی بار بتایا ہے، لیکن آج غوث پاک کی اس لاڈلی تسبیح میں اس عمل کو آپ نے تیسرے وظیفے پر رکھنا ہے۔ اس آیت کی فضیلت و برکت ہے بے شمار۔ اگر میں کہوں کہ یہ آیت مشکل کشا عمل ہے، ہر مسئلے کا حل آج 15 شعبان کے اس جمعے کے دن اس آیت میں موجود ہے۔ ساتھیوں، بھائیو بہنوں، آج کا دن یہ خاص عمل ہے، اس میں اپنی طرف سے کوئی رد و بدل نہیں کرنا، آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ یہ موقع ساتھیوں، بھائیو بہنوں، برسوں بعد ملتا ہے۔ آج 15 شعبان کا دن اگر گزر گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اللہ والو، پورے سال کے پچھتاوے، ٹھوکریں، پریشانیاں، مصیبتیں مقدر ہو جائیں گی۔
تو بہتر یہ ہے کہ چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ دوستو یہ دنیا داریاں، یہ رشتہ داریاں، یہ فلمیں، ڈرامے، گانے باجے دوست یہ کچھ کام نہ آئیں گے، کوئی مشکل وقت میں کام نہیں آتا۔ یہ وظائف رب کا ذکر ہیں، رب سے مانگنے کا طریقہ ہے دوستو، جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ دوستو یقین کامل کے ساتھ ان وظائف کو پڑھیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ دے گا۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ ذات جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ ہمیں بس مانگنے کا طریقہ نہیں آتا دوستو۔ آپ نے اب فوری طور پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا کیسے پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا۔ اس طرح اپنے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ اب 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے دوران آپ جلد بازی نہیں کرنی۔ آپ نے بعض اوقات بندہ لاپرواہی جلد بازی میں زیادہ کم بار پڑھ جاتا ہے، لیکن آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو توجہ دھیان سے پڑھنا ہے۔ آپ نے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں بالکل ایگزیکٹس 11 بار ہی پڑھنا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ جو میں بتا رہا ہوں اس کو خاص تعداد میں بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔ اگر آپ نے جلد بازی میں ویڈیو کاٹ کر دیکھی، اپنی مرضی سے وظیفہ پڑھا تو پھر فائدہ نہ ہوگا۔ دوستو ہر وظیفے کی، ہر عمل کی کوئی نہ کوئی تاثیر ہوتی ہے، ہر تاثیر اس پڑھنے والے کی تعداد میں ہوتی ہے۔ دوستو اسی لیے آپ کو بچوں کی طرح ایک ایک بات سمجھاتا ہوں، اپنی بہنوں، بیٹیوں، ماں، بزرگوں کے لیے آسانی سے وظیفہ سمجھانے کا طریقہ لے کر آتا ہوں۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 11 بار پڑھتے دوران میرے کہنے پر 11 حاجات کی نیت کر کے آج بیٹھ جانا انشاءاللہ، یا 1100 حاجات بھی اگر آپ لوگ کر لو تو یہ وہ عمل ہے جو رب کریم فوراً پوری کر دیں گے انشاءاللہ۔ ساتھیوں، بھائی بہنوں 11 حاجات کو ذہن میں رکھ کر رب کریم سے دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں، اور 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کی 11 کی 11 بڑی سے بڑی حاجات انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ آج حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آج کا چوتھا اور آخری وظیفہ دوستو انشاءاللہ یہ چوتھا وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے آپ کے کانوں میں خوشخبری آ جائے گی، تسبیح ہاتھوں پہ رکھنے سے پہلے، یعنی کہ تسبیح رکھنے سے پہلے پہلے نصیب بدل جائیں گے۔ آپ کے دل کو تسکین مل جائے گی کہ قبولیت ہو چکی ہے، آپ کے راستے کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، آپ جس طرف بھی قدم بڑھائیں گے مقدر کامیابی ہو جائے گی۔ آج 15 شعبان جمعے کے دن کامیابی ہر شے خود چل کر آئے گی آپ کے پاس، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے نصیب اور تقدیر میں ہر چیز لکھ دی جائے گی، اور رب کی لکھی ہوئی چیزوں کو نہ کوئی آج تک ٹال سکا ہے اور نہ کوئی کبھی ٹال سکے گا۔ آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے، جسے صرف آپ نے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں بتائی ہوئی تعداد میں پڑھنا ہے، اور آپ نے رب کریم کے ایک نام کو ساتھیوں، بھائیوں، بہنیں عمل میں شامل کرنا ہے۔ یہ وظیفہ ہے یا کریموں کا۔ آپ نے اس مبارک نام کو پڑھنا ہے کہ اے کرم کرنے والی ذات، جب کوئی بندہ 15 شعبان کی نظیم گھڑیوں میں ساتھیوں، بھائی بہنوں کملی والے آقا کے مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں یا کریموں سے رب کی ذات کو پکارتا ہے تو رب کی ذات ایسا کرم فرماتی ہے کہ گھر کے حالات کو بدل دیتی ہے، بے گھر کے مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج کسی پر ایک نظر کرم ہو جائے تو ہماری نسلیں آباد ہو جاتی ہے۔ خدا را یا کریموں کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 9 بار پڑھنا ہے۔ دوستو پڑھنا کس طریقے سے، توجہ کیجیے گا۔ یا کریمو 1 بار ہو گیا، یا کریمو 2 بار ہو گیا، یا کریمو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے یا کریمو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ 9 بار یا کریمو پڑھتے دوران دل ہی دل میں جو بھی آتا چلا جائے مانگ لو، مانگ لینا، 100% گارنٹی سے انشاءاللہ آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ خدا کا واسطہ یہ وظیفہ پڑھ لو، مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، رزق اور دولت کا طوفان آ جائے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا دوستو، یہ موقع آج تمام کاموں کو چھوڑ کر 15 شعبان جمعے کا خاصم خاص عمل ہے، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، اجازت عام ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے
یہ وظیفہ ہر صورت پڑھ لے، وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں اتنا ہی درود شریف پڑھیے گا، اور جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا آخری وظیفہ پہلے سن لیں۔ آپ نے یا کریموں کا کتنے بار پڑھنا ہے دوستو بھائیو بہنوں؟ صرف اور صرف 33 بار، 33 ٹائم یا کریموں کا وظیفہ پڑھیے گا، درود شریف پڑھیے گا آخر میں۔ عمل کمپلیٹ کرتے ہی اللہ پاک سے ہاتھ جوڑ کر رو رو کر گڑ گڑا کر آج اس عظیم بدرہ شعبان جمعے کے لاڈلے عمل کو ساتھیو بھائی بہنوں کمپلیٹ کرتے ہی آخر میں خوب ساری دعاؤں کو مانگتے ہوئے عمل کمپلیٹ کیجیے گا۔ اللہ پاک کا کوئی بھی ایک نام آپ نے کامنٹ سیکشن میں اگر جو پسند ہو ضرور لکھ دیجیے گا۔ اللہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔